یہ ساری صورتحال ایک ہیجان کی کیفیت ہے. مطلب دیکھیں اس شہر یہ جو شہر کراچی ہے، ان کے لوگوں کو آپ بیوقوف مت سمجھیں. یہ جو اربوں روپے کے جو ہے ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ہونے کے باوجود لوگوں کو اگر کام ان کے ڈور اسٹیپ پہ ان کی سہولیات نہیں میسر ہو رہی تو جماعت اسلامی ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے. یہ اپنا شولڈر جو ہے وہ اس طرح حکمراں جماعت پہ نہیں ڈال سکتی ہے. حکمراں جماعت کی غلطی جو ہے اس پہ درجنوں بار ہماری جانب سے بات ہو گئی، مگر ایک غلطی جو خود جماعت اسلامی کی ہے کہ کراچی کے حقوق پہ سودا کرنے والی جماعت ہو تم نے جو ہے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کی ہے. یہ اس سے کراچی والے آپ کو بخشیں گے نہیں. ویسے ہی 40 سال پہلے جب سے متحدہ قومی موومنٹ نے الیکٹورل پالیٹکس کا آغاز کیا ہے 87-88 سے، الحمدللہ جماعت اسلامی کی دکان تو اسی دن بند کر دی تھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے. اور بات بڑی سمپل سی ہے، دیکھیں فی یو سی، مجھے یاد ہے جب بلدیاتی نظام متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس تھا تو بتاتے جی فی یو سی 5 لاکھ روپے ملتا ہے، کرتے کیا ہو؟ الزام لگایا جاتا تھا ہم پہ، جی اب تو کرپشن کرتے ہو. ماشاءاللہ اب تو 12 لاکھ روپے ملنے بھائی. اب کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میگا کرپشن یہ بولوں تم لوگ کر رہے ہو ڈائریکٹلی. میری دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے، یہ بہت سارے پیسے اگر ہم کلیکٹ کریں تو یہ اچھے خاصا اماؤنٹ بن جاتا ہے جس سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. جماعت المنافقین جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے. اور میرا یہ بات کہنا ضروری ہے کیونکہ اس شہر کا میجر ووٹ اینڈ سپورٹ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس ہے. صوبے کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. ہم نے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے ہم نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا. آپ نے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کی ہے جناب. اب آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹسوے بہا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے سارے پاورز دے دو تو میں کام کر لوں گا. اور پھر خود جماعت اسلامی میں ماشاءاللہ وہ دوسری جماعتوں پہ ہم پہ خاص طور پہ ان کا نظرہ گرتا تھا کہ جی وہ انتشار ہے پارٹی میں، انٹرنل بڑے معاملات خراب ہیں. آج زبان زدے عام ہے جناب، آپ کو ایک سینیٹر کا جانا وہاں پہ ہضم نہیں ہوا، اس کی NOC نہیں دی گئی. سب کے سامنے صورتحال. کیوں؟ کیونکہ جو ماشاءاللہ امیر صاحب ہیں ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں، ان کی مہر ختم ہو جائے گی جناب. وہ تو خود اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات میں آپ کے سامنے تھا، UC چیئرمین کی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی تصویر غائب ہے. ہمارے جو ان کے امیر صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، حافظ نعیم صاحب، ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی. وہ تو خود ساختہ میئر پہلے ہی بن گئے تھے. ان کا خود کا جو چیئرمین تھا وہ اس کی تصویر کہیں نہیں نظر آئی. پورے کراچی میں انہوں نے اربوں روپے وہ جو چندے اور زکوٰۃ کے پیسوں سے بینر لگائے تھے اس میں بھر دیے تھے. پھر ماشاءاللہ UC چیئرمین بھی ہیں، وہ MPA کی سیٹ بھی لے لی. جو نمائندگی ہے اس کا حق بھی تو مار رہے ہیں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں. ان سے کوئی سوال تو کرے. اچھا اگر غلط ہے اسمبلیاں تو پھر آپ کا ممبر یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے بھائی؟ اس اسمبلی میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ تو میٹھا ہپ کڑوا تھو. مجھے تو لگتا ہے وہ کراچی کے امیر بننے سے لے کر پاکستان کے امیر بننے تک کچھ چیزیں کمپرومائز ہو گئیں، اسی لیے سارے معاملات حل ہو گئے جماعت اسلامی کے. اور پھر جو ان کا موجود ہے جو کراچی کے امیر ہیں ان کو بیچارے ان کے ساتھ تو پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ان کا پاکستان کا امیر ہے وہ ہر ہفتے یہاں پہ آ کے کراچی کرنا شروع ہو جاتا ہے. کرنا کچھ نہیں ہے، پیسے پڑے ہوئے ان کے اکاؤنٹس میں، کرانا کچھ نہیں ہے، ڈھک کے 3 پات، صرف کراچی پر سیاست کرنی ہے. جو فیکٹس اینڈ فیگر ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بتاتی تھی، بتاتی ہے، بتاتی رہے گی. ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے شہر کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے، کوئی پلاننگ نہیں ہے. بہت ایمانداری سے بات کر رہا ہوں میں، کوئی پلاننگ نہیں ہے ان کے پاس. اور پھر دوسری اہم بات کہ جو دیکھیں ان کا جو بنیادی جو فریم ورک ہے نا سیاست کا، وہ ہے جھوٹ پر، وہ ہے فریب پر، وہ ہے عام دھوکہ دینا جناب. عام دھوکہ دینا جماعت اسلامی کا کام ہے، عام دھوکہ دینا. وہ ان کا سلوگن ہے نا، حل کیا ہے؟ حل صرف جماعت اسلامی. یہی ہے نا ان کا سلوگن. میں تو کراچی والا ہوں، پیور کراچی والا، اور ویسے بھی اورنگی ٹاؤن والا ہوں. تو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں چل نکل، تو چل نکل جماعت اسلامی بھائی، کیونکہ آپ لوگوں سے ہو رہا نہیں ہے. آپ کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کر رہے ہو. مطلب انتہائی قابل مذمت کام ہے یہ. آپ کر رہے کیا ہو یار؟ جو آپ کی جوڈیڈکشن ہے اس میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی رسپانسبلٹی آپ کی ہے، کیونکہ جس ایکٹ کے تھرو یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس ایکٹ کو آپ نے مانا ہے جناب. آپ اس طرح اپنے آپ کو اسپیئر نہیں کر سکتے ہو.
ہمارا اصولی موقف تھا، ہم اس ایکٹ کو نہیں مانتے تھے، ہم نے بوائیکاٹ کیا، ہم نے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی نہیں کی۔ آپ ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کی زکوٰۃ پر تاریخ ہے جناب، تاریخ ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بوائیکاٹ کیا، ہمارے بوائیکاٹ کی زکوٰۃ پہ جماعت اسلامی ناظم بن گیا۔ ہم نے 2022 کے بلدیاتی انتخابات کا بوائیکاٹ کیا، ہمارے بوائیکاٹ کی زکوٰۃ پر جو ہے جماعت اسلامی پھر انہوں نے مختلف ٹاؤنز لے لیے، اور پھر یہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے میئر بنے گا، ان کو پتہ نہیں تھا ان کا پالا پیپلز پارٹی والوں سے، تو میئر پہ بھی ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ، تو یہ تو ڈبل دھوکہ ہو گیا۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھیں اس طرح چل نہیں سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ میری آج کی پریس کانفرنس کے تھرو جو پہلا مطالبہ ہے وہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے ہے کہ دیکھیں اس صوبے میں لوکل گورنمنٹ کمیشن موجود ہے، اس کا مینڈیٹ موجود ہے، ایکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ میں اسی ایکٹ کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم نہیں مانتے، اسی ایکٹ جس پہ آپ نے انتخابات لڑے، پیپلز پارٹی نے لڑے، جماعت اسلامی نے لڑے، پی ٹی آئی نے لڑے اور دیگر جماعتوں نے لڑے، جناب نون لیگ نے لڑے۔ اسی ایکٹ میں ان کا مینڈیٹ لکھا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کمیشن کا۔ میری وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ڈیمانڈ ہوگی کہ یہ جو اس میں اتنا بڑا اسکیم ہے، یہ روڈ کٹنگ کے پیسوں کا، او زیڈ ٹی کے پیسوں کا استعمال نہ کرنے کا، اس پہ جو ہے وہ لوکل